بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل ہارون احمد ون کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اب ہم ویڈیو کا شروع کرتے ہیں۔ واٹ از مینر؟ ڈاکٹر بوسا نے آلات کے ذریعے یہ ثابت کر دیا ہے۔ موٹی مثال، چھوئی موئی کی بوٹی دیکھ لو، انگلی لگاؤ تو سکڑ جائے گی۔ اگر اس کے پھل کو ہاتھ لگایا جائے تو اپنے اندر کا بیج باہر پھینک کر سکڑ جاتا ہے۔ امریکہ میں ایک درخت ہے، اگر گوشت والی چیز اس کے قریب جائے تو خشک ہو کر پھیل جاتا ہے، اور اگر وہ چیز اس کے ساتھ لگ جائے تو سکڑ جاتا ہے اور اس کا خون چوس کر اسے پھینک دیتا ہے۔ اس قسم کی مثالوں سے ثابت ہے کہ نباتات میں یہ احساس پائے جاتے ہیں۔ اب ہم اور نیچے چلتے ہیں اور جمادات کو لیتے ہیں۔ کہتے ہیں انسان میں محبت ایک بہت اعلیٰ خلق ہے، مگر محبت کیا ہے؟ محبت اپنی طرف کھینچنے کو کہتے ہیں۔ پھر کیا مقناطیس لوہے کو اپنی طرف نہیں کھینچتا؟ اس میں بھی یہ جذبہ ہے، مگر بہت زیادہ سادہ جذبہ ہے۔ اس کے مقابلے میں بجلی کی ایک ہی قسم کی طاقت اگر وہ دو چیزوں میں پیدا کر دی جائے تو وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے پیچھے ہٹتی ہیں، گویا ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کرتی ہیں۔ بس ثابت ہو گیا کہ محبت اور کشش، نفرت اور غصے کا مادہ جمادات میں بھی پایا جاتا ہے۔ پھر میں نے بتایا کہ یہ طاقتیں باریک ذرات میں بھی موجود ہیں۔ اگر ان میں یہ طاقتیں نہ ہوتیں تو پھر دنیا بن ہی نہ سکتی تھی۔ اگر ذرات ایک دوسرے کو کھینچ کر آپس میں اکٹھے نہ ہوں تو کسی چیز کا دنیا میں قائم ہونا ناممکن ہو جائے۔ یہ جذب کرنے کی طاقت ہی ہے جس نے ذرات کو آپس میں ملایا ہوا ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ اخلاق کا مادہ بہت گہرا ہے۔ گو یہ درست ہے کہ جتنے ہم نیچے جائیں بعض اخلاق کا ہی پتہ لگتا ہے، بعض کا نہیں لگتا۔ مگر اس میں بھی شک نہیں کہ جھڑ ہر جگہ موجود ہے۔ اس امر کو مثالوں سے ثابت کر دینے کے بعد کہ اخلاق کا ظہور جن خاصیتوں سے ہوتا ہے وہ ذرات عالم میں بھی پائی جاتی ہیں، اب میں یہ بتاتا ہوں کہ وہ کون سی خاصیتیں ہیں جو اخلاق کا مادہ ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مادہ کی ابتدائی حالت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مادہ میں شش جہت ہیں، یعنی اونچ نیچ، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اسی طرح 6 باطنی جہت بھی ہیں، اور وہ بھی اپنی نسبت کے لحاظ سے اس طرح جوڑا جوڑا ہیں جس طرح ظاہری جہت جوڑا ہے۔ یعنی جس طرح ظاہری جہت ایک نسبت کے لحاظ سے مثلاً دائیں ہوتی ہے تو دوسری نسبت بائیں، ایک نسبت آگے ہوتی ہے اور ایک نسبت پیچھے، ایک نسبت اوپر ہوتی ہے تو دوسری نسبت سے نیچے، اسی طرح باطنی 6 جہت بھی نسبتوں کے لحاظ سے دو قسم ہوتی ہیں، یعنی زرکوئی و اثنائی، دوسروں پر اپنی تاثیر ڈالنے والی اور دوسروں سے اثر قبول کرنے والی۔ یہ ظاہر بات ہے کہ اس چیز پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا جو اثر نہ قبول کر سکے۔ مثلاً آٹا نرم ہوتا ہے، اس میں مٹھی گھس جاتی ہے، مگر میز میں نہیں گھس سکتی کیونکہ یہ اس کے اثر کو قبول نہیں کرتی۔ اس سے معلوم ہوا تبھی کوئی کام ہو سکتا ہے جبکہ ایک طرف کام کرنے کی طاقت اور دوسری طرف اثر قبول کرنے کی قابلیت ہو۔ ہر ذرہ جو پایا جاتا ہے اس میں کھینچنے اور کھینچے جانے کی طاقت ہے۔
پہلے باطنی جہت جذب یعنی کھینچنے کی طاقت ہے۔ پہلی باطنی جہت جذب یعنی کھینچنے کی طاقت ہے اور اس کے ساتھ کی میل یعنی جھکنا۔ جب موافق کے سامان پیدا ہو جائیں گے اور کھینچنے لگ جائیں گے یا دوسری طرف کھینچا جائے گا، اسی طرح دوسری جہت دفع کی ہے اور اس کے ساتھ کی دوسری طاقت اراض کی۔ تیسری خصوصیت ہر ذرے میں فنا کی ہے۔ ہر چیز جو اپنے وجود قائم کرتی ہے دوسری اشیاء کو فنا کرتی ہے۔ مثلاً میں اپنے ہاتھ یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھوں تو پہلے ہاتھ رکھنے کی جو شکل بنی تھی وہ فنا کر کے دوسری بنائی گئی۔ اسی طرح ذرات جب اثر قبول کر کے نئی شکل اختیار کرتے ہیں تو پہلی پر فنا وارد ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے کی خصوصیت فنا کی ہوتی ہے، یعنی ہر ذرے میں جہاں دوسرے کو فنا کرنے کی قابلیت ہے وہاں اس میں خود فنا ہونے کی بھی قابلیت ہے۔ چوتھی خصوصیت بقا کی ہے۔ کوئی چیز گراؤ آگے دیوار ہو تو وہ اسے ٹھہرا لے گی، یہ باقی رکھنے کی طاقت ہے۔ اس کے مقابلے کی خصوصیت بقا ہے، یعنی باقی رہنے کی قابلیت۔ پانچویں خصوصیت اظہار کی ہے، یعنی بعض چیزوں کو ابھارنا، ظاہر کرنا۔ ہر ذرہ دوسرے کو ابھارتا ہے، اسے موٹا اور نمایاں کر دیتا ہے۔ اس کے مقابلے کی خصوصیت ظہور ہے، یعنی ہر ذرے میں نمایاں ہونا اور ظاہر ہونے کی خصوصیت بھی ہے۔ چھٹی خصوصیت خفا ہے، یعنی کسی چیز کو مخفی کر دینا۔ مثلاً میرے ہاتھ کے پیچھے کوئی چیز ہو تو وہ اسے چھپا دے گا۔ اس کے مقابلے میں خفا یا چھپانے کی طاقت ہے، یعنی اپنے وجود کو مخفی کر دینا اور دوسرے کے سائے میں آ جانا۔ یہ طاقتیں جو مادے کے باریک سے باریک حصے میں پائی جاتی ہیں اخلاق کی بنیاد ہیں۔ تمام اخلاق کی بنیاد انہی پر ہے اور یہی ترقی کرتے کرتے انسان میں ایک حیرت انگیز صورت میں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ جوں جوں مادہ مرکب ہوتا جاتا ہے، اجزاء ملتے جاتے ہیں، اس کے افعال میں زیادتی اور صفائی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ جوں جوں مادہ ترقی کرتا ہے یہ خاصیتیں اعلیٰ پیرا میں اور مختلف اقسام سے ظاہر ہوتی ہیں اور جس قدر ادنیٰ ہوتا جاتا ہے ان خصوصیات کا ظہور ادنیٰ اور محدود ہوتا جاتا ہے۔ جب تک خالص مادی قوانین کے متحد یہ خاصیتیں عمل کرتی ہیں اس وقت تک ہم ان کے ظہور کو اچھا اور برا تو کہہ سکتے ہیں مگر اخلاق فاضلہ یا سیئہ نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح ہر چیز جو کام نہ دے ہم اسے برا اور جو کام دے اچھا کہنے لگ جاتے ہیں، اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ ان چھ خاصیتوں کا ظہور ان سے قانون قدرت کے مطابق پوری طرح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ جزاک اللہ۔ باقی